محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں چچا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چچا نے کہا اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا اور کہا کہ جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے اور کہا یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں۔ بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے 70 چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے جہاں سواد کر چکے تھے، جہاں سے آ چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا، تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کس کی محبت میں ہار وہ آ رہا ہے۔ کوئی شب غم گزار کے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ دو پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعضوں کا جذب میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو پھر پتہ چلے گا۔ جذب اصحاب پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام ابو بکر کو لے کر تشریف لائے۔
جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چند لمحات باقی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفری کے سپر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریب ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کی سپر کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں لوٹ آنا چاہیے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا چاہیے، اللہ کی محبت کو لانا چاہیے۔ جو حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، انہوں نے شعر لکھا اور اپنے پیر و مرشد کو سنایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر سن کر فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپے انعام میں دے دیتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکول میں جانے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انجینئر کی تنخواہ 15,000 روپے ہوا کرتی تھی۔ وہ شعر کیا تھا؟ بڑا مختصر، بہت سادہ، دل میں اتر جانے والا، عجیب بات کہی، دل کو چھو لیا، دل کو تڑپا دیا۔ کہنے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی کہ اللہ ہر تمنا، ہر دنیا کی محبت، ہر خواہش دل سے چلی گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی کہ اللہ اب میرے دل میں آ جا، اب دنیا سے تنہا ہو گیا ہوں، دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔